الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک، پھر اس کا آخری عشرہ، پھر اس میں جمعہ، علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اہمیت بڑھ جاتی ہے. پورے قرآن کریم کا خلاصہ حق تعالی شانہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے. اس لیے مفسرین نے صرف سورہ فاتحہ کی کئی جلدیں تفسیر میں لکھی ہیں، اور پورے 11 مہینوں کا خلاصہ رمضان المبارک میں اللہ نے مضمر اور پوشیدہ رکھا ہے. اور رمضان المبارک کا خلاصہ آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کا خلاصہ اس کی طاق راتوں میں اللہ نے رکھا ہے. گویا آخری عشرہ اور آخری عشرے کے کچھ دن گزر گئے اور 2 طاق راتیں 21 اور 23 گزر گئی ہے. اللہ رب العزت جو کچھ اس میں عمل کیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو کوتاہی رہ گئی، جو لغویات میں ہم مبتلا رہے ہیں، حق تعالی شانو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اور آئندہ جو اوقات رہ گئے ہیں، حق تعالی شانو صحیح انداز میں اس کی قدردانی کی مجھے اور آپ کو توفیق سعید عطا فرمائے. یہ بہت ہی قیمتی ایام گزر رہے ہیں، بہت ہی قیمتی. سونے چاندی کی حیثیت کچھ نہیں ہے، آدمی وقت کی قدر کر لے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. 2 نعمتیں حق تعالی شانوں نے حضرت انسانوں کو دیے، بہت ہی قیمتی نعمتیں. لیکن فرمایا اس میں اکثر انسان نقصان اور ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے. جس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھا رہے. ایک تندرستی، الصحہ والفراغ، اور ایک فرصت کا وقت. یہ فرصت کے وقت کو ہم جو ضائع کرتے ہیں، تندرستی کو ضائع کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، جس شخص نے اپنی تندرستی کے زمانے میں کچھ معمولات بنائے، مثلا جوانی میں اس نے طے کیا اتنی تلاوت، اتنا ذکر و اذکار، اتنے نوافل کا اہتمام، اتنے صدقات و خیرات. اب اڈھیر ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اعضاء جواب دے گئے، ہاتھوں میں، پیروں میں، گھٹنوں میں کمزوری آ گئی ہے. اب وہ اتنے اعمال نہیں کر سکتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ بغیر کیے جو جوانی میں کرتا تھا اتنا ثواب اللہ اسے بڑھاپے میں عطا فرمائیں گے، حالانکہ وہ عمل نہیں کر سکتا بھی. کیوں؟
تو دنیا میں ایک آدمی، ایک سیٹھ، ایک کمپنی کا سیٹھ اور ذمہ دار جب یہ کر سکتا ہے کہ جوانی میں اس نے ہمارے یہاں کام کیا، بوڑھا ہو گیا، اس کو پینشن دیا جائے، کب نہیں کر سکتا کام؟ حق تعالی شان ہو اس جوانی کی لاج رکھتے ہوئے اس کو یہ عطا فرمائیں گے، اور 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں شاب نشأ فی عبادت اللہ، پہلا وہ شخص ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادتوں میں صرف ہو گئی، خرچ ہو گئی۔ یہ نہیں کہ بوڑھا ہو گیا، ڈھیر ہو گیا تو اعمال چھوڑ دیں، نہیں، یہ جوانوں کو ابھارا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ اپنی جوانی کو ہم قیمتی بنائیں، اپنی جوانی کو قیمتی بنائیں۔ لہٰذا یہ اوقات، یہ جو گھڑیاں گزر رہی ہے بہت قیمتی ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ آخری عشرے کو ہم قیمتی بنائیں، بلکہ قیمتی سے قیمتی تر بنائیں، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ وقت اللہ کو دینا ہے۔ مثلا قرآن کریم کی تلاوت کو اتنا وقت دینا ہے، مثلا اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ، نماز کے بعد آدھا گھنٹہ، تو 5 گھنٹے ہو گئے۔ ہر فرض نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ، فرض نماز کے بعد آدھا گھنٹہ، تو کتنے ہو گئے؟ 5 گھنٹے دن میں ہو گئے۔ یہ 5 گھنٹے ہم نے قرآن کو دے دیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کو جتنا کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا دیکھو، اس کو اللہ کا ولی سمجھو، اللہ کا دوست سمجھو۔ اللہ اپنے دوستوں کو اپنے کلام کی حقیقی لذت عطا فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت انہیں عطا فرماتے ہیں جو اپنے دوست ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ولایت لینی ہو، اللہ کی دوستی لینی ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کو کثرت سے مسجد میں آتے دیکھو، ہر نماز سے پہلے آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا جس کو جتنی کثرت سے مسجد میں آتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ پکا ایمان والا ہے، کہ بازار میں اس کا جی نہیں لگتا، اس کا جی مسجد میں لگتا ہے، یہ ایمان والا ہے، ایمان والا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، مسجد کی انفرادی اعمال اپنے کر رہا ہے، اجتماعی اعمال، تعلیم کے حلقوں میں، بیان میں، درس و تدریس میں بیٹھ رہا ہے، یہ ایمان والا ہے۔ بازار میں اس کا جی کم لگتا ہے، اسی لیے اس وقت میں تو اعتکاف کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو مسجد میں جوڑ دیں اور لغویات سے اپنے آپ کو بچا لیں، کھیل کود سے بچا لیں۔ مسجد میں یہ سب چیزوں سے آدمی بچتا ہے، مسجد میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ فون دیکھنے کی اجازت مسجد میں نہیں ہے، اس میں تصویریں آ رہی ہو، بہت ضرورت ہو تو آدمی فون سے کسی سے بات کر لے، ضرورت جتنی، لیکن یہی چیز انسان کو لغویات میں مبتلا کرتی ہے۔ پھر کھیل کود میں انسان مسجد میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے اپنا آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ مسجد میں رہ کر بھی ہم اگر یہی سب چیزیں کریں تو اعمال سارے اکارت اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ آخری عشرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بخاری شریف میں روایت ہے، 3 لفظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا آخری عشرے میں، خاص طور پر شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ازار بند باندھ لیتے تھے۔ محدثین نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں، یعنی بیویوں سے دور ہو جاتے تھے، ازار کس لیتے تھے، ازار بند باندھ لیتے تھے، ازار بند اب نہیں کھولنا، اتنے کہ عید ہو جائے کہ اعمال کا وقت ہے۔ ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کمر کس لیتے تھے، جس طریقے سے کوئی شخص کوئی اہم مہم پر جا رہا ہو تو آدمی کہتا ہے بھائی کمر کس لو، آگے کے معاملات کٹھن ہیں، آگے کے معاملات سخت ہیں، پہاڑ پر چڑھنا ہے۔ حج کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ 8 تاریخ کو مینا میں جا رہے ہیں، کل کے لیے 9 تاریخ کے لیے اب کمر کس لو، پھر 10 تاریخ آئے گی، وہ رات جاگنی ہے، اور پھر جو ہے مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف جانا ہے، پھر جمرات کی طرف جانا ہے، پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے، سعی کمر کس لو۔
کمر کس لو. بس یہاں پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ کے متعلق فرمایا شد مئزرہ، پہلا جملہ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. بخاری شریف میں دوسرا جملہ یہ ہے وَأَحْيَا لَيْلَهُ، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے اعمال کے لیے، کھیل کود کے لیے نہیں، لغویات کے لیے نہیں کہ کوئی کسی کو لے کر بیٹھے. آدمی جب بیٹھتا ہے کسی کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے، پہلے کسی کی تعریف کرتا ہے پھر برائیاں شروع کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، برائیاں تو کسی کی برائی کرنا زنا سے بدتر ہے. کسی کے ساتھ بیٹھے ہی نہ، باتیں کرے قرآن کریم کے ساتھ، ذکر و اذکار کرے اور دعا کرے، لمبی باتیں کرے اللہ سے لینے والا بنے، خوب دل جمعی کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام. دیکھیں قرآن کریم کی ترتیب ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اس طریقے سے اللہ نے قرآن شروع کیا ہے دوسرے پارے میں 7ویں رکوع کہ اے ایمان والو، روزہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور وہ کتنے دن ہے؟ بولے چند دن ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن، 29 یا 30 دن. اتنے دن پرہیز کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ تقوی حاصل ہو جائے. پھر تقوی کے حصول کے لیے آگے فرمایا دوسری آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ تقوی کے حصول کے لیے 5 وقت کی نماز اور روزہ تو آ ہی گیا، تراویح بھی اس میں آ گئی. اب اس میں انفرادی اعمال میں قرآن کی تلاوت، اللہ اس کو فرما رہا ہے ترتیب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ گہرا ربط، سچی محبت کے ساتھ کہ میرے اللہ کا کلام ہے. حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم ہاتھ میں لیتے ایسے ایسے چومتے، ماتھے پر لگاتے، آنکھوں پر لگاتے، سر پر رکھتے، کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، میرے ربا کا کلام ہے. آدمی کہیں باہر گیا ہو پڑھنے کے لیے، نوجوان بچہ، اور اس کے ابا کا خط آ جائے تو وہ اس خط کو لے کر کے اپنے دوستوں کو دکھائے. اب واٹس ایپ کا زمانہ ہے، دیکھو میرے ابا کی طرف سے، میرے اماں کی طرف سے یہ خط آیا ہے، دیکھو یہ خط آیا ہے، اور وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے. اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اس خط کو وہ پڑھتا رہے پھر بھی اس کا جی نہ بھرے، اس لیے کہ اس کو ابا سے محبت ہے. ہم اپنے ربا سے بھی محبت کریں اور ربا سے حقیقی محبت کریں تو پھر ربا کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے. تو اکابر صحابہ کرام قرآن کریم کو ہاتھ میں لیتے اور اس سے چوم کر کے ماتھے پر رکھتے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، میرے ربا کا کلام ہے. کتنے مزیدار زندگی ہے. دنیا کو کیا پتا جو اپنے مال کی گنتی میں لگے ہوئے ہیں، مزہ تو ان کو پوچھو جو اپنے قرآن کریم کی تلاوت کی گنتی میں لگے ہوئے ہیں. آج اتنے سپارے میں نے کھینچ لیے الحمدللہ، آج اتنے درود شریف الحمدللہ میں نے پڑھ لیے، آج اتنا استغفار میرے کھاتے میں آ گیا، آج اتنا لا حول اور تیسرا اور چوتھا کلمہ میرے کھاتے میں آ گیا. یہ قیمتی اشیاء یہ آدمی شمار کرے، اتنا کلمہ میں نے پڑھ لیا، اتنی نوافل کا اہتمام میرا ہو گیا ہے الحمدللہ، اور اتنی دیر میں نے دل جمعی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ دعا کا اہتمام کیا. اب قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اللہ اس کے بعد کی آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ ترتیب بتلا رہا ہوں قرآن کریم کی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ میرا بندہ جب مجھ سے دعائیں کرتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں. لہذا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مجھ ہی سے مانگو اور یقین بھی رکھو تاکہ میں ان کی رہنمائی کروں. یقین کامل کے ساتھ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں.
اور ہم ان خزانوں سے لیتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے جب مانگا تو یقین کامل ہوتا ہے کہ دے دیا اللہ نے. یقین کامل کے ساتھ لے رہے ہیں، اللہ سے لے رہے ہیں. حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، سب کو واقعات پتہ ہے حجاج بن یوسف کتنا سخت تھا. طواف چل رہا تھا خانہ کعبہ کا، اور ایک نابینا وہ طواف کے دوران کہہ رہا ہے کہ اللہ میری آنکھیں دے دے، اللہ میری آنکھیں دے دے. بار بار یہ دعا کر رہا ہے. حجاج بن یوسف نے اس کو تو نظر نہیں آتا تھا، اس سے پوچھا کہ کتنے سال ہو گئے دعائیں کر رہے ہو؟ کہ 3 سال ہو گئے. اس نے کہا کہ حجاج بن یوسف کو جانتے ہو؟ کہاں؟ کہ میں حجاج بن یوسف ہوں، اور اگر 3 دن کے اندر تیری آنکھیں نہیں آئیں تو تیری گردن مار دوں گا. اب وہ طواف کے دوران دعا کر رہا ہے، اللہ پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب گردن کا مسئلہ آ گیا ہے. پہلے آنکھوں کا مسئلہ تھا کہ آنکھیں نہیں تھی، زندگی گزر رہی تھی، اب تو گردن کا مسئلہ آ گیا ہے. اگر میری آنکھیں نہیں آئیں تو یہ ظالم ہے، میری گردن بھی مار دے گا. اب 3 دن کے بعد اس کی آنکھیں آ گئی. حجاج بن یوسف نے کہا کہ پہلے غفلت کے ساتھ تو دعا کرتا تھا، رٹی رٹی دعائیں کرتا تھا. ہماری دعائیں بھی رٹی رٹی ہیں. وہ جو دل جمعی کے ساتھ یقین کام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ غافل اور بے پرواہ کی دعا قبول نہیں فرماتے. غافل ولاہن کا لفظ آتا ہے کہ حق تعالی شانو اس شخص کی دعا کبھی قبول نہیں فرماتے جو غفلت کے ساتھ مانگتا ہے. اس کا ذہن کہیں اور ہو اور ویسے ہی مانگ رہا ہے استحزار کے ساتھ. میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے، اور کس سے مانگ رہا ہوں؟ اس اللہ سے کہ جس سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اور مخلوق اور اللہ میں یہی فرق ہے کہ مخلوق سے مانگو تو مخلوق بھاگ جاتی ہے، دوسری مرتبہ سامنے نہیں آ گئی، تو مانگنے والا آ گیا. اور اللہ وہ ہے جس سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. مخلوق کے لیے تو ہم 2 گھنٹے لگاتے ہیں اس کو پٹانے میں کہ اس سے کہیں کوئی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. ہاں، اور وزیر اعظم سے ملنے جانا ہو تو 10 لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کیسے بات کرنی، پہلے کس سے بات کرنی، اس کا مشیر کون ہے، اس سے پہلے کس سے ملاقات کرنی ہے، سارے مشورے، کن کن کو ہدیہ دے کر جانا. اور اللہ سے مانگنے سے پہلے یہ ذہن میں نہیں آتا 2 رکعت صلاۃ التوبہ کا ہدیہ اللہ کو دے دینا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے جو گناہ اب تک ہوئے ہیں اے اللہ جانے انجانے میں اسے معاف کر دے. پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعائیں بتلائی ہے، وہ دعائیں پڑھنا، وہ 2 رکعت نماز پڑھنا، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کس سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. جو نہ مانگنے سے ناراض ہو پھر دعا کریں. تو قرآن نے ترتیب بنائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ تیسرے نمبر پر بتلایا. رمضان کا روزہ، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام، اس ترتیب پر انسان آئے. تو ایک بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے. دوسرا لفظ آتا ہے وہ احیا لیلہ، اپنی رات کو بیدار رہتے تھے، رات کو جاگتے تھے عبادت کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں، چائے پانی کے لیے نہیں. ہاں چائے پانی کی ضرورت، ہلکے سے کھانے پینے کی ضرورت ہے تو آدمی کھا لے، لیکن اپنی تنہائی میں کھائے. خاص طور پر اعتکاف کے دوران جھمیلوں کے ساتھ اجتماعی دعوت یہ انسان کے اندر بہت سارے مفاسد پیدا کرتی ہے. حسد بھی پیدا ہوتا ہے اس سے، اس نے ایسا کھلایا میں اس سے اچھا کھلاؤں، اس نے آج یہ دعوت کی اس سے اچھی میری دعوت ہونی چاہیے تاکہ لوگ واہ واہ کریں. اور اسی طریقے سے اس نے فلاں گوشت کھا لیا میرے پاس گوشت نہیں آیا، بغض اور عناد پیدا ہو گیا. اپنا اپنا آدمی کھائے اور اعمال میں جت جائے، لگ جائے. یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے، مشوروں کا نہیں ہے، یہ سب رمضان کے بعد کا وقت ہے. ہاں کوئی اہم ترین مسئلہ درپیش آ جائے تو آدمی مسئلہ حل کر لے، ورنہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا وقت ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا وقت. تیسرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حدیث شریف میں آتا ہے وَأَيْقَوَ أَهْلَ، بخاری شریف میں یہ 3 لفظ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَوَ أَهْلَ، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے.
اوہو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں امی عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ طیبہ مؤمنہ مسلمہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے عام دن، رمضان کی بات نہیں، عام دنوں میں. فرماتی قام رویدا وفتح الباب رویدا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بیدار ہوتے تہجد کے لیے آہستگی کے ساتھ بیدار ہوتے تھے کہ بیویوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اور ہمارے یہاں تو اگر کوئی اٹھے تہجد کے لیے تو زور سے دعا پڑے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں صاحب بیدار ہو چکے ہو. اتنے آہستگی کے ساتھ بیویوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ چکے ہیں. وفتح الباب رویدا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے تھے اتنی آہستگی کے ساتھ کہ کسی کو بھی پتہ بھی نہیں چلتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اب یہ دیکھیں 11 مہینے کا معمول اور رمضان کے آخری عشرے کا معمول کیا تھا کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اٹھا دیتے اٹھو بھائی اٹھو، رات کو سونے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو فرق دیکھو، اٹھ جاؤ، اعمال میں مشغول ہو جاؤ، خود بھی بیدار رہتے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت عمل ہے کہ ہر آدمی اپنے قرآن کو لے کر، اپنی تسبیح کو لے کر، اپنے نوافل کے لیے مصلی کو لے کر الگ الگ کھڑا ہو جائے، تنہائی اسے نصیب ہو جائے. یہ مقصد ہے آخری عشرے کو وصول کرنے کا، یہی طریقہ ہے. تو ایک تو یہ ہے، یہ چند اوقات چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، اس کو ہم قیمتی سے قیمتی بنائیں. آج جمعہ ہے اور امکان زیادہ اس بات کا ہے کہ ایک جمعہ اور مقدر ہوگا، تو یہ جمعہ ہمیں بہت ہی قیمتی اوقات ہیں. ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رمضان مبارک میں ہر شب و روز ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور ہر آدمی کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے. اللہ سے تعلق جوڑنے کا زبردست اور بہترین موقع ہے، اللہ سے لینے کا زبردست موقع ہے. ہم دعاؤں میں لگ جائیں. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آدھا ایک گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کر کے کس کا فائدہ ہے؟ ہم اللہ سے باتیں کریں، ہمارے مسائل حل ہوں، اپنے بال بچوں کے مسائل حل ہوں، اپنے امت ساری امت کے مسائل حل ہوں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا، جمعہ کے دن مختلف احادیث کے جمع کرنے سے تقریباً 56 اوقات ایسے ملتے ہیں، 56 گھڑیاں جس میں دعا رد نہیں ہوتی. 24 گھنٹے میں کل مغرب سے لے کر آج مغرب تک کا وقت، اس میں 56 ایسی گھڑیاں ہیں جس میں اللہ فوراً دعا قبول فرماتے ہیں. اور وہ گھڑیاں زیادہ جو ہیں وہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں ہے. اس لیے صرف یہ رمضان کا معاملہ نہیں، عام دن بھی جمعہ کے دن خاص طور پر عصر سے مغرب تک کا وقت بہت ہی قیمتی ہے. اس میں قرآن کریم کی تلاوت اور خاص طور پر درود شریف کی کثرت ہو، کثرت سے درود شریف کا اہتمام ہو. آج بھی جمعہ ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے. اس میں ذکر و اذکار میں، تلاوت میں ہم لگے رہیں. تلاوت میں لگنے کی برکت یہ ہے کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. جو قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے دوسرے دعا کرنے والوں سے زیادہ اللہ اسے عطا فرماتے ہیں بغیر دعا کیے. اس لیے ایک تو یہ عمل کرنا ہے کہ مغرب سے پہلے جتنے اوقات ہیں عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت، اس کو ہم قیمتی بنائیں. دوسرا اہم مسئلہ، لیکن وقت ہو چکا ہے، جلدی 2 منٹ میں، کہ صدقۃ الفطر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے اس کے 2 مقصد ہیں. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ایک تو یہ کہ صدقۃ الفطر اس لیے دیا جاتا ہے کہ روزے میں جو کچھ کوتاہی رہ گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لغویات کا لفظ استعمال کیا ہے، روزے میں جو لغویات ہو گئی ہے، ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، تو جو غلطیاں ہو گئی ہے تو صدقۃ الفطر سے اس کی مکافات ہو جائے گی. ایک بات. دوسرا، صدقۃ الفطر کے متعلق فرمایا کہ اے ایمان والا، جب تو
اپنے گھر میں عید کے دن شیرینی بناتا ہے تو تیرے پسلیوں کے درمیان میں جو دل ہے نا وہ دل کیا پتھر ہے؟ یہ میرے الفاظ ہیں، وہ پتھر ہے۔ تیرے اطراف میں، تیرے علاقے میں، تیرے محلے میں، تیرے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں، ان کے یہاں بھی کچھ شیر خرما بن جائے۔ شیر کہتے ہیں دودھ کو، خرما کہتے ہیں چھواروں کو، چھوارے والا دودھ بن جائے ان کے یہاں بھی، تو ان کا بھی خیال رکھ، وہ بھی کچھ میٹھا کھا لیں اور عید منا لیں۔ جس طرح تو خوشیاں منا رہا ہے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی غربت کا خیال رکھ، ان کو بھی کچھ دے دے تاکہ ان کے یہاں بھی کچھ شیرینی پک جائے۔ یہ ایمان والوں کو ہمدردی پر، غم گساری پر ابھارا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صدقۃ الفطر میں یہ دو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں۔ ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے میں جو لغویات ہوئی اس سے مکافات ہو جائے گی صدقۃ الفطر کی برکت سے، اور دوسرا جو غریب ہیں آپ کے رشتہ دار، ہمدرد، ان کی ہمدردی ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ان کو بھی کچھ پہنچائیں۔ حق تعالی شان و ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا